جس دن روزہ ہو جائے گا نا, اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں, اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی, جو عید ہے وہ روزے کا دن. کہ اگر روزہ ہے تو اس سے جلوس کیسے بنتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ایک قصیدے سے جلوس کیسے بنتا ہے؟ اگر لکھنؤ میں شیعہ کمیونٹی کے مقابلہ کے لیے مدح صحابہ کا جلوس بدعت نہیں ہے تو پھر پوری دنیا میں حضور کے منکروں کے سامنے میلاد کا جلوس نکالنا بھی بدعت نہیں ہے. بلکہ یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی روکا جائے, خلفائے راشدین کی تعریف کرنا مستحب ہے, لیکن اگر وہ نئی چیز ایجاد کر رہا ہے, میلاد ایجاد کر رہا ہے, یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ایجاد کر رہا ہے, اور دن مقرر کر رہا ہے کہ 10 دن محرم کے ماتم کرنا ہے, 12 کو ہم نے میلاد بنانا ہے, 11 کو 11ویں کرنی ہے, تو یہ مقرر کرنے کا اختیار تو اللہ کو تھا, اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ منانا چاہیے. اور میں نے کہا مولوی سن, تجھے پوچھتا کوئی نہ, تیرا ذکر کوئی نہ کرتا, لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے, تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے, تو علی کے نام کا کھا رہا ہے, تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے, تو حسنین کا صدقہ کھا رہا ہے. تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی, نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا, نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی. لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں, لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں. پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے, شام بھی میلاد منانا ہے, اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا, ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا. یہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے, یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ, یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے, اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ میلاد منانا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور آقا کے 30,000 صحابہ کی سنت ہے. عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون. وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں, ان پر لگے ہوئے ہیں. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں, اس کی ثنا کر رہے ہیں, اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا. دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا, اس میں جشن کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا, یہ اسلام میں کیسا ہے؟ بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے, بھئی یہ روایت ہے, اس کے یہ راوی ہیں, سارے ثقہ راوی ہیں. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ, کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں, لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے, چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت, پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے, کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو, جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا
اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں, اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی, جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ انہوں نے اپنا میلاد خود منایا. کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف ان کی السنن الکبریٰ, حوالے سنتے آئیے. امام عسقلانی فتح الباری میں, امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں, امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں, امام مزی تہذیب الکمال میں, تہذیب الاسماء میں, ان تمام کتب میں, امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں, امام ذہبی میزان الاعتدال میں, طبرانی المعجم الاوسط میں, مقدسی الاحادیث المختارہ میں, کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں, اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا. حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا ان نفسہ بعد النبوہ. بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے, اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا. حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا. بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے, عقیقہ کے تھے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا, یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا. یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا, عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے, عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے, ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا, عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا. ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں, اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا. پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا, تبت یدا ابی لہب وتب, بدبختی میں رہا, مر گیا حالت کفر میں. مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا. حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے, اوپر دوزخ کی آگ, نیچے آگ, آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں. الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین. فقال ذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین وکانت سویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ فاتقہا. ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں, مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی, کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے, تخفیف العذاب ہو جاتا ہے, اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے, آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے, کچھ راحت آتی ہے اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو 2 ان انگلیوں سے نکلتا ہے. اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی, اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا. حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے. رمضان کا مہینہ کون مقرر کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کون مقرر کرتا ہے؟ عرفات کا دن کون مقرر کرتا ہے؟
قربانی کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ صفا مروا کا حکم کون دیتا ہے؟ تو یہ سب حکم اللہ دیتا ہے۔ اب جب وہ نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، میلاد ایجاد کر رہا ہے، یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ایجاد کر رہا ہے، اور دن مقرر کر رہا ہے کہ 10 دن محرم کے ماتم کرنا ہے، 12 کو ہم نے میلاد بنانا ہے، 11 کو 11ویں کرنی ہے، تو یہ مقرر کرنے کا اختیار تو اللہ کو تھا، اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوتار اور خدا کے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی میرے مدنی پاک کی سنت اور دین کا بھی انکار کرتا ہے کہ شاید دین مکمل نہیں ہوا نا، یہ چیزیں رہ گئی تھیں جو حضور نے ہمیں نہیں بتائی۔ دین مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھے سچی بات کرو، دین مکمل ہو گیا ہے؟ اچھا، حضور نے وضو کرنا سکھلایا، حضور نے استنجا کرنا سکھلایا ہے، حضور نے انگلیوں میں خلال کرنا سکھلایا ہے، حضور نے اپنی بیٹیوں کو ایام حیض کے بعد پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے، نفاس سے پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے بچوں کو دودھ پلانے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے مسح کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، حضور نے پانی نہ ہو تیمم کا طریقہ سکھلایا ہے۔ ہر چیز اللہ کے نبی نے سکھلا دی، صرف میلاد نہیں سکھلایا۔ اگر یہ دین تھا تو حضور نے کیوں نہیں سکھلایا؟ مانا حضور پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر دین میں نئی بدعت کیسے ایجاد کر رہے ہیں؟ مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا، میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو حسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں۔ پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا، ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تبے سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی، واپس آ گئی،
فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا. تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا؟ اور تجھے تو صبح و شام میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود کرنا چاہیے تھا. Question that about عید میلاد النبی، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحاباز نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحاباز نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے یا برتھ اینیورسری بنا رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہیں پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا. اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی. اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. من علینا ربنا ام بعث فینا محمد. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے. لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے. لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو. حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے. حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو حضور نے قسم مانگی ان سے اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے
تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی. کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں. اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے. چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں. کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں. تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر بارات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی بارات چلی جاتی ہے. کوئی کانسیپٹ نہیں اس طرح کا کہ ڈھیروں بارات لے کے جائی جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا. حضور نے فرمایا کیا ہوا، یہ داغ کاہے کا؟ عرض کی حضور کل میں نے نکاح کیا تھا. تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا. بارات نہیں لے کے جائی جاتی تھی، ولیمے کا حکم دیا. اور بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو. اچھا، اب شادی کے موقع پر جو بارات لے کے جائی جاتی ہے تو اگرچہ حضور کی سنت نہیں، لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا، اگرچہ لے جانا حضور سے ثابت اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں، اس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز. کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے. آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو، آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں. کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے. یہ جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو ٹھیک. بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا، کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی پاک کی، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بتائیے پکے گھر میں، لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی؟ حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے، آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کی محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں۔ آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو، اس کا اصل مزاج دیکھیں۔ مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں، جائز پیسوں سے پکائے۔ انہیں لائٹنگ لگوائی، کوئی منع نہیں، سارے محلے کو کھانا کھلایا، کوئی منع نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے، تو بہترین مسلمان ہے۔ ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، اس میں رقص کرنا، اس میں بھنگڑے ڈالنا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا، عورتوں کی مووی بنانا، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی، جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے، سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں، وہ 100 کنال کے گھر میں رہے، اگرچہ سنت یہ نہیں، پر یہ تو کوئی فتویٰ نہیں نہ دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا، کہ ہے فتویٰ کہیں آپ نے سنا؟ کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ، ختم بخاری، مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ، آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح، وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے پوسٹر لگا کے، اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے، سیرت النبی کے جلسے، ختم بخاری کے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں۔ مجھے بتا میرے بھائی، میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے، پنڈی سے بلائے، تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے، اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی، اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکا، کھانا بھی تو نے کھلایا، نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا، نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے، یتیم کو دے دینا چاہیے۔ درد کے ساتھ بات کر، سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے، عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، صرف دستک دے رہا۔ او بھائی دیکھو، ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے۔ اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے، تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا۔ اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تیرا نہیں مجھے پتا، مجھے تیرا نہیں پتا،
لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا تھا، میں نے دینا ہی تھا، اس نے دیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل، فضل بھی حضور۔ اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جمادات، ہر چیز۔ یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت پاک نہیں منانا چاہیے یا نعت خوانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا۔ پلیز یہ تفصیل سے بتا دیں، جبکہ میرا کچھ ماننا کچھ اور ہے۔ نہ کرو نعت، باقاعدہ نعت خوانی وغیرہ نہ کرو کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جس سے ہم جس چیز سے بھی دنیاوی نفع، اخروی نفع حاصل کرنا چاہیں اس آیت کی روشنی میں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے طیب ہے، حلال ہے۔ اب اس سے وہی چیزیں باہر ہوں گی جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت آئے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص شراب کی بوتل لیتا ہے اور یہی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تو اس لیے پھر یہ بوتل شراب پینا بھی جائز ہوگا۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ آیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ دیکھو یہ آیت اجتنبوا کا قول ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ کوئی کہے میں سور کھاؤں، ہم کہیں گے نہیں، اس آیت کے تحت آپ سور نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سور کی ممانعت فرما دی ہے۔ گویا کہ جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں ممانعت آئے گی اس آیت کے عام حکم سے وہ چیز خارج ہوتی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جواز کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے، وہ تو آیت کہہ رہی ہے سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے۔ اصل دلیل چاہیے حرمت کی، اصل دلیل چاہیے کسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دینے کی۔ لہٰذا اب یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد جائز نہیں ہے تو آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں۔ اگر نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے، نعت خوانی، تو قرآن و حدیث میں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہو میلاد مت کرو، کہیں اللہ نے فرمایا ہو نعت مت پڑھو، سرکار نے ایسا کیا ہو، صحابہ کرام نے منع کیا ہو، نہیں تو اس جواز والی آیت کے تحت یہ آئے گا اور سب جائز ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس صحابہ کرام نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں۔ آپ اپنے لباس دیکھ لیں، اپنے گھر کا اسٹائل دیکھ لیں، آج آپ کی شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، آپ تعلیم کا حصول دیکھ لیں، مسجد پہ گنبد و مینار دیکھ لیجئے، نماز کے مسجد میں جماعت کے اوقات دیکھ لیجئے، دارالعلوموں کا قیام، اس کے لیے سلیبس، اس کے لیے پھر امتحان کے اوقات، پھر اس کے بعد مختلف کتابیں رکھنا اور پڑھانا، پھر اس کے بعد دستار بندی، اس کے بعد سند دینا، کون سی ایسی چیزیں جو صحابہ کرام نے کی تھی۔ تو اگر ہم یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ جی وہاں کی گئی ہو تبھی جائز ہے ورنہ حرام ہے، تو میرے پیارے بھائی زندگی کے کاروبار رک جائیں گے۔ یہ مطالبہ ہی بالکل غلط ہے۔ لہٰذا اصل چیز ہے ممانعت، اگر کہیں ممانعت ہے تو دکھائی جائے، نہیں ہے تو یہ اپنا اس کا حکم جواز ہے۔ اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں شدت پسندی بہت زیادہ ہے، بغیر دلیل جانے اور بغیر مسئلے سمجھے ہوئے ایک دوسرے پہ فتوے لگتے ہیں، اس سے ماحول بہت زیادہ خراب۔ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے اور یہ میلاد کی دلیل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دلیل ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ابن حجر الاسقلانی کی روایت کی روشنی میں 30,000 صحابہ اس محفل میں موجود تھے۔ کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ۔ یہ روایت المعجم الکبیر لطبرانی، امام طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی ہے، ابن حجر حیثمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس محفل میں 30,000 صحابہ موجود تھے۔
اب وہ نعت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کا میلاد ہوا 30,000 صحابہ کے مجمع میں سیدنا عباس فرما رہے ہیں کہ آپ کے میلاد کی برکت سے پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کے نور کی برکت سے افق روشن ہو گئے، پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کا نور ہر طرف پھیل گیا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے عباس کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں اور میرے میلاد کی کوئی اہمیت نہیں، میرے میلاد کی محفل کیوں منا رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. 30,000 صحابہ موجود ہیں، میرے آقا کی صدارت میں میلاد میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے. پتہ چلا میلاد منانا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور آقا کے 30,000 صحابہ کی سنت ہے. کہ میلاد منانا کیسا ہے؟ جی شاہ صاحب قبلہ بات یہ ہے کہ کتاب اللہ ہمیں یہ اصول دیتی ہے جی بسم اللہ کہ حلال اور حرام کہنا یہ کسی کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بے شک، بلکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تقولوا لما تصفوا السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب اللہ اکبر ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. نہ کہو تم اس طرح کہ اپنی زبانوں سے تم جو ہے نا اس بات کو بیان کر دو اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے کہ ھذا حلال و ھذا حرام. ھذا حلال و ھذا حرام کا حق اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہے. حلت و حرمت کا کسی کو کی اتھارٹی ہونا، کسی کے پاس پاور ہونا، یہ کسی بھی دین کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے. حلت و حرمت کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے پہلے نصوص قطعیہ کے ساتھ، جب تک نصوص قطعیہ نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی چیز حرام جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. اور جو شخص اپنی زبان سے حرام حرام کہتا ہے اس کو دلیل لانا پڑے گی یا خدا کے حکم سے یا رسول خدا کے حکم سے. ان کے بعد حلال و حرام کی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنی زبانیں رنگین کر رہے ہو اور اپنی زبانوں سے نکال رہے ہو، یہ تم افتراء کر رہے ہو. اور اس کی حد کیا ہے، مفتری کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں اس کو. افتراء کی حد یہ ہے. تو سب سے پہلے تو علماء کرام کے لیے پبلک جو ہے وہ شاید اتنا آگے نہیں جاتی، جو لوگ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں میں ان کے لیے قرآن مقدس کی آیت کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا، قرآن مقدس میں جتنے بھی حرام ہیں یا جتنے بھی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، جیسا کہ ابھی میں حدیث متع پر بھی پیش کر رہا تھا کہ سرکار نے حرام قرار دیا اس کو یوم خیبر کو. تو اب کس نے حرام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بیان کس نے کیا؟ احادیث صحیحہ میں. احادیث صحیحہ میں بیان آ گیا. اب یا تو میلاد شریف کی حرمت پر قرآن سے آیت پڑھی جائے جی، یا میلاد شریف کی حرمت پر اس کے حرام ہونے پر، عزت والا حرمت نہیں کہہ رہا میں، حرام ہونے پر یا دلیل احادیث مشہورہ سے لائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہو. اب اس کو کس کھاتے میں ڈال کر اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جناب کلو بدعت دلالہ، یہ تو نئی بات ہے اور نئی بات جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے اور بدعت جو ہے وہ فی النار لے جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس پر بھی ذرا ان کو اپنے گھر سے خبر لینی چاہیے کہ یہ اصول بدعت کا جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے یہ اصول ہی غلط ہے. صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب اپنی کتاب میں بخاری شریف کی شرح میں اس اصول کو پیش فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اور العرف الشذی میں بھی، یہ جامع ترمذی کے حاشیہ میں شاہ صاحب یہ اصول بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں بدعت کی یہ تعریف کہ ہر نیا کام جو ہے وہ حرام ہے، یہ بالکل بندہ ایجاد بندہ ہے، یہ لوگوں نے خود بنائی ہے. وہ کام جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو اور وہ قرآن و سنت کی کسی دلیل کے معارض ہو، مقابل آئے، اس کو بدعت کہتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ میلاد شریف کا انعقاد قرآن و سنت کی کس دلیل کے معارض ہے؟ تو آخر علماء کس لیے بنے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں آتا تو کسی جس کو کوئی دو لفظ آتے ہیں اس سے پوچھ لو. خدا کے بندو کیوں جہالت کی عمیق گہرائیوں میں گر رہے ہو اور قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہو؟ تو انور شاہ کاشمیری صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند بدعت کی یہ جامع تعریف پیش کر رہے ہیں کہ وہ فعل قرآن و سنت کے کسی آیت یا روایت کے مقابل آئے اور محکم آیت و روایت کے مقابل آئے تو اس معارض آنے کی صورت میں آپ اس کو بدعت قرار دے سکتے ہیں. اب دیکھیے
یہ میرے ہاتھ میں اس وقت حیات و خدمات امام اہل سنت عبدالشکور لکھنوی، یہ دیوبند کے لوگ ہیں اور ان کو امام اہل سنت قرار دے رہے ہیں، لیکن حوالہ کے طور پر انہی کے پوتے پروفیسر محمد عبدالحی فاروقی نے ان کے جو حالات نقل کیے ہیں، اور 1935 کے یہ حالات یو پی اسمبلی نے جو کمیشن مقرر کیا لکھنؤ کے حالات میں شیعہ سنی مقابلے کے اندر، اس کے سامنے بیان دیتے ہوئے شیخ الاسلام جناب دیوبند کے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی وہ بیان دے رہے ہیں کہ صحابی وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ سے بحالت ایمان ملا ہو اور ایمان پر قائم رہا ہو۔ مدح صحابہ کا جلوس نکالنا اور نظمیں پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں مدح صحابہ کا طریقہ جداگانہ رہا ہے، اس لیے یہ موجودہ طریقہ بھی اگر جلوس کی شکل میں آ جائے تو بدعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی تو آپ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابو بکر کی تعریف میں مجمع عام کے اندر قصیدہ پڑھا جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں جناب کہ وہ کہتے ہیں مدح صحابہ کا طریقہ ہر دور میں جداگانہ ہے، مطلب قصیدے کو کھینچ کر یار لوگوں نے جلوس بنا لیا۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے یار کی تو نے تعریف کوئی نہیں لکھی، ذرا سناؤ تو صحیح نا۔ تو انہوں نے وہ قصیدہ پڑھا، آپ کی شان میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیفی، وہ پڑھا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ آخر حسین احمد مدنی کے پاس کون سا ٹیکسال ہے کہ اپنے قصیدے کو تو لکھنؤ میں وہ جلوس ثابت کر لیں جی، اور پیارے رسول کا سیلیبریشن کرنا ذاک یومن ولدتو کہہ کے، اور فلیفرحوا کا حکم ہوتے ہوئے قرآن مقدس کا، اور صحابہ کا صرف میلاد اور منع علینا بکا کے ساتھ یہ کہنا سنن نسائی اور جامع ترمذی کا کہ اے محبوب آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر نعمت کی ہے ہم اس کے تذکرہ کے لیے مجلس سجائے بیٹھے ہیں، اور رسول فرمائے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اگر تم اس منت اور اس احسان کی تعریف میں بیٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ عرش پر تمہاری اس مجلس پر فخر فرما رہا ہے ملائکہ کے درمیان بیٹھ کر۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس قصیدے سے اگر جلوس ثابت ہوتا ہے تو قرآن کے فلیفرحوا سے اور نبی پاک کا اپنا دن منانے سے کہتے ہیں جی طریقہ جداگانہ رہا ہے، تو یہاں اتنا سٹرکٹ کیوں موقف ہے کہ اگر روزہ ہے تو اس سے جلوس کیسے بنتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ایک قصیدے سے جلوس کیسے بنتا ہے؟ اگر لکھنؤ میں شیعہ کمیونٹی کے مقابلہ کے لیے مدح صحابہ کا جلوس بدعت نہیں ہے تو پھر پوری دنیا میں حضور کے منکروں کے سامنے میلاد کا جلوس نکالنا بھی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی روکا جائے خلفائے راشدین کی تعریف کرنا مستحب ہے، لیکن اگر اسے روکا جائے تو وہ فرض ہے، تو جس سے روکا جائے تو فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ جب اس کو روکا جا رہا ہے حتیٰ کہ بڑی شدت کے ساتھ لوگ زخمی تک ہو گئے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنا بھی فرض ہے۔